اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا سید الوصیین، السلام علیک یا علی ابن ابی طالب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غم حیات کے مارے ہوئے کدھر جائیں، اندھیری رات کے مارے ہوئے کدھر جائیں، یہ حادثات کے مارے ہوئے کدھر جائیں، خود اپنی ذات کے مارے ہوئے کدھر جائیں۔ ہے بند منعم و غوث و ولی کا دروازہ، حیات ڈھونڈ رہی ہے علی کا دروازہ۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ ناظرین، حضرت امیر المومنین یعصوب الدین مولائے متقیان غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت جاں گداز کے مناسبت سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، بالخصوص اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے وقت کے امام وارث غم حضرت امام زمان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، پھر ہم ایک بار آپ کی خدمت میں اپنا پروگرام قرآن اور زندگی لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ قرآن مجید کے 20ویں پارے میں پروردگار عالم ہمیں کون کون سے پیغامات سے نواز رہا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے شعر سنا، شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اگر واقعی انسان علی کا دروازہ تلاش کر لے تو پھر اسے کسی بھی دروازے پہ سر جھکانا نہیں پڑے گا۔ انسانیت کو ضرورت ہے کہ وہ آئے اور علی کا دروازہ تلاش کرے تاکہ اسے اس دنیا میں بھی سعادت نصیب ہو جائے اور آخرت میں بھی سعادت نصیب ہو جائے۔ آئیے قرآن مجید کے 20ویں پارے کا تعارف کے لیے ہم سرزمین قم اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید عابد رضا نوشاد صاحب قبلہ، ان کی خدمت میں چلتے ہیں اور اپنے سوالات ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی سیدنا و حبیبنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں اپنا سلام خلوص پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدائے سخن میں ہی پروردگار سے دعا ہے کہ ہمارے اور آپ کے تمام اعمال و عبادات کو اور یہ عزاداریاں جو اپنے مولا کے غم میں اس وقت ہم منا رہے ہیں اور مصروف غم ہیں، ان سب کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دو مناسبتیں اس وقت ہیں۔ شبائے قدر کی مناسبت ہے، بڑی ہی عظیم شبیں ہیں، بڑی ہی عظیم راتیں ہیں، انتہائی عظمت بھری راتیں ہیں، رحمت اور مغفرت کی راتیں ہیں۔ یہ وہ راتیں ہیں جنہیں قرآن میں 1000 راتوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے کہ یہ راتیں 1000 راتوں سے بہتر ہیں۔ خدا سے دعا ہے کہ ہمیں ان شبوں کی برکت سے محروم نہ رکھے۔ اور دوسری مناسبت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت جاں گداز کی مناسبت ہے، اور میں اس سلسلے میں اپنی جانب سے آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں اور وقت کے امام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ انتہائی غم کا موقع ہے۔ میرا مولا جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فزت ورب الکعبہ، اپنی کامیابی کا اعلان کیا۔ یہ پروردگار کو آج کی شب اس پروردگار کو قسم دیتے ہیں، مولا کے اس جملے کی قسم دیتے ہیں، اس کامیابی کی قسم دیتے ہیں جس کا اعلان آخری وقت میں مولا کائنات نے کیا کہ ہمیں بھی دنیا و آخرت کی تمام منزلوں پر کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ قبلہ، جیسا کہ ہماری گفتگو کا عنوان 20واں پارہ ہے تو سب سے پہلا سوال یہاں پر یہ قائم ہوتا ہے کہ 20ویں پارے میں کون کون سے سورے موجود ہیں اور ان کا پیغام کیا ہے؟ جی، شبائے قدر میں بہت ہی بہتر موقع ہے کہ قرآن سے نزدیک ہوا جائے، قرآن سے آشنا ہوا جائے۔ 20ویں پارے تک یہ قرآن و زندگی کے حوالے سے جو پروگرام نشر ہو رہا ہے اس کا سلسلہ پہنچا ہے۔ اس میں 3 سورے
پائے جاتے ہیں۔ یہ پارہ 3 سوروں پر مشتمل ہے۔ سورہ نمل اس کی 56ویں آیت سے لے کر آخر تک موجود ہے۔ سورہ قصص جس کی 88 آیت مکمل سورہ موجود ہے، اور سورہ عنکبوت آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 45 تک اس پارے میں موجود ہے۔ سورہ نمل کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے اور اس کا ایک مرکزی پیغام جو ہے جو اللہ دینا چاہتا ہے اس سورے میں، وہ 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو پہلا حصہ یہ ہے کہ شرک کی نفی کرنا چاہتا ہے خدا، شرک کو باطل قرار دیا ہے، شرک پر خط بطلان کھینچا ہے اور مشرکین کے عقائد کو باطل جانا ہے۔ اور دوسرا حصہ کچھ وظائف، کچھ فرائض ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جو اس سورے کے آخر میں بیان ہوئے ہیں۔ شرک کے حوالے سے آیت نمبر 59 سے لے کے 75ویں آیت تک تقریباً شرک کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ شرک کے عقیدے کو باطل قرار دیا گیا ہے، مشرکین کا جو یہ عقیدہ ہے۔ پہلی آیت جو 59ویں آیت ہے، آپ دیکھیں اس میں خداوند کریم کیا ارشاد فرماتا ہے۔ یہ سورہ نمل میرے سامنے ہے۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون۔ کہہ دو کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اس نے منتخب کیا ہے، مصطفیٰ بنایا ہے۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا پروردگار بہتر ہے یا وہ چیزیں بہتر ہیں جن سے وہ اللہ کا شرک کر رہے ہیں، اللہ کے مقابلے میں جنہیں شریک قرار دے رہے ہیں اللہ کا، کیا وہ بہتر ہیں؟ یعنی عقلوں کو، انسانی عقل کو، انسانی ضمیر کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، بیدار کیا جا رہا ہے کہ ذرا تم موازنہ کرو، اس لیے کہ جب بھی کسی چیز کا شریک قرار دیا جاتا ہے تو کم سے کم اس میں کوئی مماثلت ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے، کوئی وجہ اشتراک ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر ہم 2 چیزوں کا موازنہ کر سکیں یا شریک قرار دے سکیں۔ جبکہ ایک چیز کو آگے کی آیت بھی اگر ملاحظہ کریں تو ان میں عقل انسانی کو بیدار کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کہ تم موازنہ کر کے دیکھ لو کہ اللہ کیا ہے اور جنہیں تم اس کا شریک قرار دے رہے ہو وہ کیا ہے، کیا ان میں وہ طاقت اور صلاحیت اور وہ قدرت پائی جاتی ہے جو اللہ کے ہاں پائی جاتی ہے۔ اللہ خیر اما یشرکون، اس کے بعد کی آیت دیکھیں، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجۃ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، کہ وہ پروردگار جس نے آسمانوں کو خلق کیا، زمینوں کو خلق کیا، زمین کو خلق کیا، اس کے علاوہ آسمان سے بارش برسائی، اس زمین کو اس بارش کے طفیل سرسبز و شاداب کیا۔ اب ایسے خدا کو، اور تم جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے شجر اگائے ہیں، جیسے پیڑ اگائے ہیں، جیسا اس دنیا کو سرسبز و شاداب کیا ہے، تم ایک پودا بھی نہیں اگا سکتے ہو۔ یہ اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے، اپنی قدرت کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ اگر تم کسی چیز کو شریک قرار دے رہے ہو، اس کے بعد اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ الہ مع اللہ، کیا اس صورت میں بھی کوئی اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کو تم اللہ کا شریک قرار دو؟ تو گویا اس طریقے کی آیات آگے تک ہیں کہ امن جعل الارض قرارا، جس نے اس زمین کو مستقر کیا، وجعل خلالها انہارا، دریاؤں کو خلق کیا ان کے درمیان، یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اتنا بڑا نظام کائنات اور اس کی تدبیر جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے علاوہ کوئی یہ کام کر نہیں سکتا، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کسی اور کو خدا مان لو یا کسی اور کو اللہ کا شریک قرار دے دو؟ کیونکہ شریک قرار دینے کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کچھ مماثلت تو نہیں چاہیے۔ جتنی چیزیں بھی تمہاری نظر میں ہیں، سب کی سب کیا ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہیں، خالق نہیں بن سکتی، رازق نہیں بن سکتی، سب کی ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں۔ گویا توحید کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، وحدانیت کی طرف معاشرے کو دعوت دی جا رہی ہے، اس لیے کہ معاشرے کی سب سے بڑی مشکل جس سے ہزاروں مشکلیں جنم لیتی ہیں وہ یہی ہے کہ توحید کمزور ہے، توحید مضبوط نہیں ہے۔ یعنی وہ لوگ جو توحید کے قائل بھی ہیں، ان کے ہاں بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ تو ان کے اعمال و افعال سے توحید کی مضبوطی ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ لہذا معاشرہ اگر توحیدی ہو جائے، واقعی معنوں میں
اپنا مالک، اپنا خالق، اپنا رازق، اپنا پالنہار، اپنا رب اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان لے واقعی معنوں میں، تو بہت ساری دیگر مشکلات جو اس معاشرے میں نظر آتی ہیں، بہت ساری برائیاں جو اس معاشرے میں نظر آتی ہیں، وہ سب کی سب دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گی۔ اب توحید کے دعوے دار تو بہت ہیں، بہت سے لوگ توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں، سب نے اپنا اپنا مکتب کھول رکھا ہے کہ ہم بہتر توحید جانتے ہیں۔ اس توحید کی بھیڑ میں، اس توحید کے داعیوں کی بھیڑ میں اصل توحید کا داعی ڈھونڈے کیسے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ دین جس کے گھر میں نازل ہوا ہے، وہی جس کے گھر میں نازل ہوا ہے، وہ بتائے گا کہ توحید کیا ہے، وہ بتائے گا کہ اسلام کیا ہے، وہ بتائے گا کہ نبوت کیا ہے، وہ بتائے گا کہ اصول و فروع دین کیا ہیں، اور وہ کون ہے؟ محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذات ہے۔ اسلام اگر لینا ہے لو آل نبی سے، گھر والے بتائیں گے جو حالات ہیں گھر کے۔ سبحان اللہ۔ ظاہر سی بات ہے جن کے سامنے وہی نازل ہوئی، جنہوں نے ملائکہ کو آتے جاتے دیکھا ہو، جنہوں نے محسوس کیا ہو، ترک کیا ہو، وہ بہتر جانتے ہیں۔ دین ان کا ہے، شریعت ان کے گھر میں نازل ہوئی ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ توحید کو مضبوط بنایا جائے معاشرے میں، اور وہی توحید جس کے داعی محمد و آل محمد تھے، وہ توحید جو محمد و آل محمد علیہ السلام نے متعارف کرائی ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، جو ہمارے ناظرین کو بھی اتنی مشہور آیت ہے کہ سب کو یاد ہوتی ہے، مصیبت کے وقت ہم اس آیت کو پڑھا کرتے ہیں تاکہ اللہ مریضوں کو شفا دے دے اور حاجات بڑھ لائے، کہ وہ کون ہے جو تمہاری حاجات کو برلا سکتا ہے؟ وہ کون ہے جب تم مصیبت میں گرفتار ہوتے ہو تو تمہاری مشکلات کو حل کرتا ہے، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا؟ الہ مع اللہ، دوبارہ وہی، کیا کوئی تمہارے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ تمہاری مشکلوں کو حل کرنے والا اس دنیا میں موجود ہے؟ تو گویا عقل کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، بیدار کیا جا رہا ہے۔ 75ویں آیت تک، 59 سے لے کے 75ویں آیت تک یہی سلسلہ ہے گفتگو کا، کہ بیدار ہو جاؤ کہ تم کس کو شریک قرار دے رہے ہو؟ اس خدا کا جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، ساری چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لہذا معاشرہ اگر توحیدی بن جائے، توحیدی معاشرہ مکمل طور پر واقعی معنوں میں بن جائے، تو بہت ساری مشکلات برطرف ہو جائیں گی۔ جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ سورہ نمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ فرائض اور ذمہ داریاں بیان کر رہی ہیں، تو فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جی، کچھ آیات ایسی ہیں جو آخر میں آئی ہیں، اس سورہ کے آخر میں، ان میں پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرائض بیان کیے ہیں، اور وہ رسول کی زبانی ہی، خود رسول ایسے مشرکین کے مقابلے میں جو اللہ کا شرک کرتے تھے، مشرک تھے، ان کے مقابلے میں کہتے کہ میرا کام ہے پہنچانا، میرا کام ہے ان ذمہ داریوں کو جو میرے کاندھے پر ہیں، دوش پر اللہ نے رکھی، ان کو پہنچانا۔ ایمان لاؤ چاہے نہ لاؤ، مجھے جو کرنا ہے، مجھے جو پہنچانا ہے، میری جو ذمہ داریاں ہیں، میں ان ذمہ داریوں کو ادا کروں گا۔ آیت نمبر 91 اور 92 میں آپ دیکھیے، آخری آیات ہیں یہ، ان میں کیا فرماتا ہے خداوند متعال؟ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها، یہ مکہ جس کی حرمت کا قائل ہے خدا، جسے اللہ نے حرمت بخشی ہے، اس کا رب ہے وہ، پروردگار ہے وہ، مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں، مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں۔ تو ایک ذمہ داری رسول خدا کی یہاں پر کیا بیان ہوئی؟ کہ عبادت کرنی ہے۔ مشرک کچھ بھی کہیں، مانے یا نہ مانے، لوگ مانے یا نہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور دوسرا فریضہ جو بیان ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں مسلم ہو جاؤں، یعنی کیا؟ اللہ کے سامنے سراپا تسلیم ہو جاؤں۔ تسلیم، اسلام یعنی تسلیم، مسلمان یعنی وہ جو تسلیم ہو گیا ہے۔ پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تسلیم ہو جاؤں خدا نے۔ تسلیم یعنی کیا؟ آپ سوچئے کہ اگر کسی کے سامنے کوئی انسان، کوئی شخص تسلیم ہو جاتا ہے، سر تسلیم خم کر دیتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ؟ کہ جو اس کا حکم ہوتا ہے، جیسا جیسا اس کا اشارہ ہوتا ہے، وہ ویسے ویسے کام کرتا چلا جاتا ہے، چون و چرا نہیں کرتا۔ تسلیم کا معنی یہ ہے۔ اگر واقعی معنوں میں آپ سوچیں، اگر واقعی معنوں میں جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں ہم جیسے مسلمان، واقعی تسلیم ہو جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے سامنے، اس کے احکام و فرامین کے سامنے،
تو خود بخود معاشرے کی بہت ساری مشکلات یہاں پر بھی حل ہو سکتی ہیں. پھر دشمنوں کی سازشیں برطرف ہو سکتی ہیں. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بہتر ڈیفنس، پھر میں دہرا رہا ہوں، سب سے بہتر دفاع اور ڈیفنس دین کا، اسلام کا، اپنے مکتب کا، اپنی آئیڈیالوجی کا یہ ہے کہ ہم اور آپ اور ناظرین جتنے بھی ہیں جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سچے مسلمان بن جائیں. جو بھی اگر سچا مسلمان بن جائے، اللہ کے سامنے واقعی معنوں میں سر تسلیم کو خم کر دے، تو ساری مشکلات برطرف ہیں. دشمنوں کی تمام سازشیں ناکام. اس لیے کہ دشمن ادھر سے کہے گا مسلمان ایسے ہوتے ہیں، دین اسلام ایسا ہے، دین اسلام ایسا ہے، اور ادھر سے آپ اپنے عمل کے ذریعے ظاہر کرتے چلے جائیں گے کہ نہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. یعنی ہمارا عمل ہمارے دین کا اگر دین کو متعارف کرانے لگا، دین کا تعارف کرانے لگا دنیا کے سامنے، تو بہت ساری مشکلات خود بخود حل ہو جائیں گی. یعنی انسان کو چاہیے کہ سچا مسلمان بنے اور اپنے عمل سے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا جو ہمیں دیکھ رہی ہے، آپ اس کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتے نہیں ہمیں نہ دیکھو، مسلمانوں کو نہ دیکھو، مسلمانوں کی کتاب پڑھو، اسلام کی کتاب پڑھو، قرآن مجید پڑھو، نہج البلاغہ پڑھو، ہمارے مکتب تشیع کی کتاب پڑھو. یہ آپ سب سے نہیں کہہ سکتے. سب کے پاس نہ اتنا وقت ہے، سب کے پاس نہ اتنی صلاحیت ہے کہ وہ جا کے مطالعہ کر سکے. لہٰذا ہمیں اپنے عمل سے دعوت دینی ہوگی. اور اسی بات کی طرف احادیث میں بھی اشارہ ہوا، کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم. زبان سے دعوت دینا بری بات نہیں ہے، لیکن اصل دعوت یہ ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے دعوت دو. یعنی زبانی دعوے پہ نہ ٹکے رہو بلکہ عملی میدان میں اترنا. آپ جی، اپنے عمل کے ذریعے دنیا کو اپنی آئیڈیالوجی کی طرف، اپنے دین کی طرف، اپنے مکتب کی طرف متوجہ کرو کہ ہمارا مکتب کیا چاہتا ہے. اور کتنا درد بھرا جملہ ہے، واقعی بڑی مشہور حدیث ہے، کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا. اسی بات کی طرف اشارہ ہے. کیسا درد محسوس کیا تھا امام معصوم نے جو یہ جملہ انہوں نے اپنی زبان پر جاری کیا کہ ہمارے لیے باعث عزت بنو، ہماری بدنامی کا سبب نہ بنو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا عمل ڈائریکٹ اثر رکھتا ہے امام کے اوپر، دین کا تعارف کرانے میں. امام کو تکلیف ہوتی ہے ہمارے اور آپ کے برے عمل سے، اس لیے کہا کونوا لنا زینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، ولا تکونوا علینا شیئا، ہماری بدنامی کا سبب نہ بنو. وہی یعنی سچا مسلمان، سچا شیعہ، سچا محب اہل بیت اگر معاشرے میں سامنے آئے، ہم اور آپ جو محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے اس دعوے میں واقعی معنوں میں سچے ہوں اور اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کریں، تو بہت ساری مشکلات، بہت سارے شبہات، بہت سارے اعتراضات خود بخود برطرف ہو سکتے ہیں. جزاک اللہ. قبلہ سورہ نمل کے بعد جو سورہ ہے وہ سورہ قصص ہے. جیسے کہ نام سے ظاہر ہے قصص، قصوں والا سورہ ہے، تو قصے اس کے اندر ہوں گے. تو ان قصوں میں ہمارے لیے کیا پیغامات ہے؟ خدا یوں ہی قصہ تو ذکر نہیں کر رہا ہے بلکہ ہمارے لیے ہدایت ہے اس کے اندر. تو وہ ہدایت کیا ہے؟ جی ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید میں بہت سارے قصے بیان ہوئے ہیں، بہت زیادہ قصص ہیں، لیکن یہاں قصے سلانے کے لیے نہیں ہیں. جیسے عام قصے ہوتے ہیں، کہانیاں ہوتی ہیں، وہ بچہ سو نہیں رہا ہوتا ہے تو اس کو سنایا جاتا ہے کہ بیٹے یہ کہانی ہم سنا رہے ہیں، دھیرے دھیرے سنتے سنتے سو جانا، اور وہ سو بھی جاتا ہے. قرآنی قصے سلانے کے لیے نہیں ہیں، جگانے کے. قرآنی قصے بیدار کرنے کے لیے ہیں، جگانے کے لیے ہیں. قصہ برائے قصہ قرآن مجید نے نقل نہیں کیا ہے. قصہ ایک تاریخی واقعے کے طور پر، اور ایسا تاریخی واقعہ جو واقعی رونما ہوا ہے اور اس میں عبرتیں ہیں، اس میں درس ہے. اس حوالے سے قرآن مجید نے قصوں کو بیان فرمایا ہے. قرآن مجید میں بہت سارے قصے ہیں، تمام انبیاء کے قصے ہیں، ان کی قوموں کے قصے ہیں، اور پھر اس میں عبرتیں پوشیدہ ہیں. اور تاریخ میں اگر عبرت نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ جس تاریخ میں عبرت اسے تاریخ کہتے ہیں. نہ ہو تاریخ میں عبرت تو پھر تاریخی کیا ہے؟ وہ تاریخ جو ہمیں عبرت دے، درس دے، وہ اصل تاریخ ہوا کرتی ہے. سورہ قصص کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. قبلہ بہت بہت شکریہ. اب چونکہ یہیں پہ اپنی گفتگو روکتے ہیں اور انشاءاللہ سورہ قصص کے ہی سوال سے پھر ہم گفتگو شروع کریں گے. ناظرین، وقت ہو گیا ہے ہمارے پروگرام کے بریک کا. بریک کے بعد پھر ہم سورہ قصص کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام قرآن اور زندگی.